اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے تاریخ ساز مذاکرات، جے ڈی وینس پائیدار امن کی امید لے کر واپس روانہ۔ ایران کو فائنل آفر دے دی، ڈیل نہیں ہوئی، بہترین پیشکش کر کے جا رہے ہیں۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی واضح یقین دہانی چاہیے، جواب کا انتظار ہے۔ پریس بریفنگ میں کہا کہ بہت سے امور پر بات چیت اچھی خبر ہے، ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ تہران نے شرائط قبول نہیں کی، شاندار میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے امن کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے جے ڈی وینس کو رخصت کیا۔ مذاکرات میں مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کر دیں۔ امریکہ ایران کے موقف اور اصولوں کو سمجھ چکا، اب اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالباف کا بیان۔ مذاکراتی عمل ممکن بنانے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ امن کے لیے بھرپور جدوجہد کی تعریف۔ ایک ہی نشست میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں کچھ نئے موضوعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کئی معاملات پر مفاہمت ہو گئی، 2 یا 3 اہم مسائل پر آراء مختلف تھی، اسی وجہ سے ڈیل تک نہیں پہنچ سکے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ اسماعیل بقئی سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ کہا سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ مشاورت جاری رہے گی۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. امید ہے ایران اور امریکہ بات چیت جاری رکھیں گے، پاکستان سہولت کاری کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعلان۔ کہا پائیدار امن کے لیے فریقین کا جنگ بندی پر برقرار رہنا ضروری ہے۔ بطور نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سے مل کر مذاکراتی عمل میں معاونت کی۔ دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکر گزار ہیں۔ ڈیل ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایران کو جنگ میں شکست دے دی، ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا پہلے جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں، امید ہے آبی گزرگاہ جلد ہی کھل جائے گی۔ چین نے ایران کو اسلحہ دیا تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ 2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے۔ امریکی وزیر جنگ کا بیان۔ کہا دونوں جہاز آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے مشن پر ہیں۔ 5 سالانہ انقلاب نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے، فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ ایرانی میڈیا نے نئی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے امریکی اور ایرانی وفود، وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں۔ جے ڈی وینس پاکستان کے ساتھ مل کر امن کی جدوجہد پر متفق۔ شہباز شریف کا خطے میں استحکام کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا اعادہ۔ ایرانی وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ شہباز شریف کا مذاکرات میں ایران کی شرکت کا خیر مقدم۔ کہا بامعنی نتائج کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ مستقل امن کمیشن، پاکستان کا انتہائی متحرک کردار، مخلصانہ اور پیشہ ورانہ کوششوں سے سیز فائر کروایا، فریقین کو ایک میز پر بٹھایا، اپنا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک محنت سے کئی نشستیں مذاکراتی عمل میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی، کئی مثبت نکات سامنے آئے۔ پیچیدہ، مشکل اور دیرینہ تنازع کے باعث کئی اختلافات، بیرونی مداخلت اور رکاوٹیں بھی درپیش۔ فریقین مخلصانہ ثالثی کے معترف۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان۔ امید کی واضح کرن، پاکستان کے شاندار اور تاریخی کردار کے سبب فریقین ایک دوسرے کا موقف سمجھ چکے، امن کی منزل تک پہنچنے کے لیے اسی بنیاد پر آگے بڑھنا ضروری۔ ایشیا سے یورپ، افریقہ سے مشرق وسطی تک پاکستان زندہ باد کی گونج۔ مذاکرات کی میز بچھانے پر عالمی برادری شکر گزار۔ چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، یورپی یونین، جرمنی، آسٹریلیا، برطانیہ، اٹلی، کینیڈا، اسپین،
نیوزی لینڈ، ڈنمارک، جاپان کی جانب سے پاکستان کی کوششوں اور کردار کی تعریف۔ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کی گئی جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا بھی امن مذاکرات کا خیر مقدم۔ پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی، سمندر پار پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند، مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کا تشخص نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تاریخ ساز کامیابی قومی غیرت اور وقار کی عکاس ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا خراج تحسین، کہا پاکستان کی پہچان امن اور استحکام کے فروغ سے جڑی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بصیرت اور جرأت کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ پاکستان کا بطور ثالث مرکزی کردار خود ساختہ وشوا گرو کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوال ہے۔ جے رام رامیش کی ایکس پر پوسٹ لکھا، بھارت نے برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ماہرین کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بری طرح بے نقاب کر دی۔ مودی سرکار کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ کچھ میڈیا نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی سفارتکاری نے سب کی سازشیں ناکام بنا دیں۔ بی بی سی کا اعتراف، اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز۔ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج، اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور سی این این پر تجزیے اور تبصرے۔ پاکستان کی کوششوں کی بھرپور پذیرائی کی گئی۔ پاکستان کی امن کے لیے بڑی جدوجہد، اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن، صورتحال سے مکمل آگاہی، ہر خبر کی تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی۔ فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین، امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں، مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا پائیدار امن کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر زور، کہا تنازع کا فوری حل دیکھنا چاہتے ہیں، کشیدگی میں اضافے سے عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ پنجاب میں نکاسیاب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ٹاسک، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 15 شہروں میں 24 گھنٹے کام کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، پروجیکٹس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ کے ذریعے ہوگی۔ مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، امریکہ اور ایران کے درمیان کامیاب ترین سفارتکاری پر مریم اورنگزیب کا ایکس پر پیغام۔ سینئر صوبائی وزیر نے اسلام آباد مذاکرات کو تاریخی لمحہ قرار دے دیا، لکھا پیش رفت علاقائی استحکام اور امن کو فروغ دے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمارا ملک ذمہ دار اور قابل اعتماد مذاکرات کار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان کا مستقبل قابل قیادت اور قومی مفاد کے تابع ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی، مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ خطے میں دیر پا امن و سلامتی کے لیے جامع معاہدہ ضروری قرار۔ ایران امریکہ سیز فائر کی مکمل حمایت کا عزم، دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 11 شہری شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کا حزب اللہ کے راکٹ لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ کا جوابی وار، شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ ہیٹی کے تاریخی قلعے میں بھگدڑ، 30 افراد ہلاک، واقعے کے وقت سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بارش کی صورتحال سے مزید صورتحال خراب ہوئی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ پی ایس ایل میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کا ٹاکرا، میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا۔ پوائنٹس ٹیبل پر شاداب 11 کا تیسرا، لبوشن 11 کا 7واں نمبر۔ گزشتہ روز حیدرآباد نے کراچی کنگز کو ہرا کر ایونٹ میں پہلی کامیابی اپنے نام کی تھی۔ سٹارز نے نیشنل ویمنز ٹی20 ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں انوینسیبلز کو 52 رنز سے شکست دی۔ 157 رنز کے تعاقب میں انوینسیبلز 104 رنز پر ڈھیر۔
اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کے کریئر کا 968واں گول. سعودی پرو لیگ میں النصر نے الخدود کو 2-0 سے ہرا کر لگاتار 10ویں فتح اپنے نام کی. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹیبل ٹاپر آرسنل کو اپ سیٹ شکست. ایف سی بورن ماؤتھ نے 2-1 سے زیر کیا. محمد صلاح کی لیورپول نے فلہم کو 2-0 سے شکست دی. ایک اور شاندار آواز ہمیشہ کے لیے خاموش. معروف بھارتی گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسیں. کئی دہائیوں تک آواز کے جادو سے دلوں پر راج کرنے والی آشا بھوسلے ممبئی کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں. مداح سوگوار. اور کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا بوجھ، کھیل کا وقت، نہ ہی پڑھائی کا موقع، مشکلات نے بچپن چھین لیا. اسٹریٹ چلڈرن ڈے پر گلیوں میں پرورش پاتے پاکستانی بچے حکومتی توجہ کے منتظر ہیں.